من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو اوصاف بیان کیے اور آپ کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا. جیسے ایک بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی کی عمر آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پختہ عمر کو پہنچتے ہیں، بس اس کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے. اسی طرح جب انسانیت شروع ہوئی نا آدم علیہ السلام سے، تو بچپن میں تھی انسانیت، لڑکپن میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو وحی نازل کرنے والا سلسلہ تھا وہ تھوڑا تھوڑا رکھا، تھوڑے تھوڑے احکام دیے اور تھوڑی تھوڑی پابندیاں جو ہیں وہ لگائیں. کام بڑھتا گیا. جب انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو ختم کر دیا، نبوت رسالت کو ختم کر دیا. آخری نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ اب جو ہے نا اس کے بعد دین کامل مکمل ہے. کتاب سب سے اعلیٰ آ گئی. دنوں میں نے دن سب سے اعلیٰ جو رکھا ہوا تھا جمعے کا وہ دے دیا. راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر وہ دے دی. اور مہینوں میں جو سب سے افضل تھا مہینہ رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ افضل رسول تھا سب کا سردار وہ میں نے دے دیا. اور بس سلسلہ یہ ختم. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. اور جب یہ دین مکمل ہو گیا اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین مکمل ہے. اور مکمل کا معنی ہے جس میں نہ کچھ چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے. جب ایک چیز مکمل ہی ہو گئی اس کے بعد یہ ذہن رکھنا کہ نہیں ابھی کوئی گنجائش ہے تو پھر مکمل کا کیا مطلب؟ تو قرآن کا انکار ہے یہ. اسی طرح سارے نبی رسول آئے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں کے لیے، مختلف خاندانوں قبیلوں کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی عربی، سب کے لیے میں اللہ کا رسول. تو میں ساری دنیا کے لیے رسول.
تو جب ساری دنیا کے لیے رسول آ گیا آخری تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نبوت اور رسالت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یعنی اس کے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا اور یہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب 30 جھوٹے دجال ہوں گے, 30 جھوٹے دجال. ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں, خبردار میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں رسولوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک عمارت ہو تیار, لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس عمارت کا نقشہ, اس کی شیٹیں, اس کا مٹیریل دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے, کیوں بھائی, ہاں بھائی ہاں وہ کیا بات, ایسی عمارت تو کبھی دیکھی نہیں. اچانک ان کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے ایک کونے میں نیچے کہ وہاں ایک اینٹ نہیں ہے, کہتے ہیں اوہو کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی آ جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی, کتنی خوبصورت لگتی, اور یہ نقص اس کا دور ہو جاتا. انا تلک اللبنہ, میں وہ اینٹ ہوں, میں آ گیا, نبیوں والا مال مکمل ہو. اس کے بعد ضرورت ہی نہیں. البتہ لیٹرین واقعی ہے, وہ تو بننی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست, میں نبیوں پر فضیلت دیا گیا ہوں 6 چیزیں. اللہ نے مجھے 6 ایسی صفات دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم, میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں. کیا مطلب؟ میں کلام تھوڑی کرتا ہوں, اس میں معنی زیادہ ہوتا. سرور عالم چپاں بٹیاں, بن حاجت نہ بولے, مانے بوتے, کلمے تھوڑے, دانش منداں تولے. کہتے ہیں جی فلاں جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے, گفتگو کرتا ہے. کوزہ لوٹے کو کہتے ہیں. اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. دوسری خوبی اللہ نے مجھے یہ دی ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں, میرا دشمن ڈرنا شروع ہو جاتا. مجھے اللہ نے دہشت دی ہے, دہشت, رعب کافروں مشرکوں کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ حلت لی الغنائم, پہلے نبی رسول بھی جہاد کرتے تھے اور مال آتا تھا کافروں سے فتح کے بعد, مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا. آگ آتی تھی کھا جاتی تھی. میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے غنیمت کا مال حلال کر دیا. وجعلت الارض مسجدا وطہورا, پوری زمین جو ہے میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی. مٹی پاک ہے ہمارے لیے. پہلے لوگوں کی عبادت صرف ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی تھی, میرے لیے چند مقامات ہیں, راستہ اور اونٹوں کا باڑا اور یہ ذبح والی جگہ, یہ تو باقی جو ہے نا چند مقامات کو چھوڑ کے ساری مسجد. کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس کافہ, مجھ سے پہلے جو نبی آتا تھا اپنی قوم کے لیے خاص, میں پوری دنیا کے لیے رسول. اور چھٹی اور آخری خوبی میں خطب النبیون, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ میرے ساتھ ختم کر دیا, میں آخری نبی ہوں. جبیر بن مطعم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء, میرے کئی نام ہیں. میں احمد ہوں یعنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا, میں محمد ہوں جس کی لوگ سب سے زیادہ تعریف کریں. آپ نے احمد یعنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی, حمد ثنا بیان کی. اللہ نے یہ صلہ دیا کہ اللہ نے آپ کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آپ کی تعریف کریں. اور میں ماہی ہوں, میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا.
میں حاشر ہوں، میں سب سے پہلے اٹھوں گا میدان محشر میں، اور پھر دوسرے لوگ اٹھیں گے. عاقب، اور میں عاقب ہوں. اور عاقب کون ہے؟ لیس الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں وہ ہوں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تبوک کی جنگ میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے مدینہ طیبہ کا نگران بنایا کہ آپ مدینہ طیبہ کے ہمارے بعد نگرانی کریں گے، یہاں آپ ٹھہریں. منافق تو منافق ہوتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ گئے، ہاں بزدل سمجھا، عورتوں کی طرح، جیسے عورتیں نہیں گئیں جہاد میں نہیں جاتی، ایسے علی بھی نہیں، اس کو بھی نہیں لے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ شجاعت بہادری والا آدمی تھا، اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور پیچھے سے پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم آگے، میں تو تمہیں وہاں چھوڑ، میں نے نہیں رہنا وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں بزدل سمجھ کے چھوڑ گیا. فرمایا انت بمنزلت منی کہارون من موسیٰ، تو اس طرح ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا بھائی ہے، میں تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی. بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھا ہارون، اور تو نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبی آتے تھے، ایک نبی آیا، ہاں جی، کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء، بنی اسرائیل میں نبیوں کے سلسلہ تھا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرے سے چلتا رہا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. سیکون خلفاء، البتہ خلفاء. یہ قرآن حدیث کی واضح نصوص ہدایات جو ہیں، ان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا اور ان کا اجماع تھا. اللہ فرماتے ہیں ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام لائے رضوان اللہ علیہ مجمعین. کیونکہ قرآن حدیث جو ہے نا، اس کی عملی صورت ہمارے سامنے صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث جو اس کے اندر دین بیان ہوا ہے، قوانین بیان ہوئے، بہت اچھے، لیکن کیا کوئی ایسی قوم تھی ہماری طرح پیٹ لگے ہوئے ہوں، برادریاں ہوں، ضروریات زندگی ہوں، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا؟ اللہ کہتا ہے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ایمان اور عقیدے کا. ان کا یہ اجماع تھا اور اتفاق تھا، اور پیچھے پوری امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمہ کا ذاب کھڑا ہو گیا، اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا. اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، حالانکہ نبوت وحبی چیز ہے. وحبی کا مطلب اللہ کا عطیہ ہے، کسبی نہیں ہے. انسان نفل پڑھے، عبادت کرے، تہجد پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے تو پھر نبی بن جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی. مکے والے کہنے لگے یہ محمد کیسے نبی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے اور کون رسول بننے کے قابل ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ نبوت رسالت والی رحمت میں مولا جس کو چاہوں دوں. تم کون ہو؟ تم میری رحمت کے ٹھیکیدار ہو. میں قطرے کو سمندر کر دوں، یتیم کو پیغمبر کر دوں، یہ میں نے رسالت دینی ہے، نبوت میں نے دینی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. ہم نے جب دنیا دی تو ہم نے اپنی مرضی کی، کسی کو پوری دی، کسی کو ادھوری دی، کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کا بجھا دیا، کسی کشتی پار لگا دی، کسی کو ڈبو دی، کسی کو دے دی، کسی سے لے لی. جب دنیا میں ہم نے اپنی مرضی کی تو اس سے کروڑوں، اس سے بڑی نعمت نبوت رسالت والی وہ ہم تمہاری مرضی پر دیں گے، جس کو چاہے ہم نبی رسول بنائیں. تو یہ وحبی چیز ہے. مسلمہ نے سوچا کہ یہ کل تک بکریاں چراتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں نبی ہوں، اتنے لوگ ساتھ مل گئے، یہ بھی کوئی پروگرام ہے، چلو آج سے ہم بھی نبی ہیں. اچھا ماننے والوں کا کیا؟ جو پتھر بے جان کو 1 1.5 2 2.5 فٹ کو کہ بت کو اپنے لیے مشکل کش عادت روا مان تو انسان تو جیتا جاگتا چلتا پھرتا ہے.
تو اس کی قوم کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، انہیں کہا یہ نبی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور ان کی گفتگو ہوئی، یعنی مسیلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے ان کی اور صحابہ کرام کی گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط دے کے بھیجا تھا اپنے صحابی کو مسیلمہ کے پاس، اس کو دعوت دی اپنی رسالت نبوت کی۔ اس نے کہا اس کو ٹھہراؤ، صبح پیش کرو۔ صبح پیش کیا گیا، اس کے پواری موجود ہیں اور اس کے ساتھی موجود ہیں، مشی وغیرہ سارے اس کے موجود ہیں، اور وہ صحابی سے پوچھتے ہیں اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ہاں۔ جو محمد مکے میں پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں ہجرت کر کے آیا، میں اس کو رسول مانتا ہوں۔ بعد میں کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو کان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سنائی نہیں دے رہا۔ اس کو بڑا غصہ ہے، سنائی نہیں دے رہا، اس کے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ اکیلا ہے۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوا، مدینہ میں ہجرت کر کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں۔ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اور یہ بہت بڑا مذاق ہے، بہت بڑا مذاق ہے، اور یہ بڑی توہین ہے کہ وہ سردار ہے بیٹھے، کہتا ہے۔ اس کو غصہ آیا، کہتا ہے بوڑھے تیری سننے کی طاقت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو تم پورے جو جذبے سے کہتا ہے کہ ہاں، اور جب میں اپنے متعلق پوچھتا ہوں تو تیری قوت سماعت جواب دے جاتی، کہتا ہاں ان اسم لما تقول، یہ تو دوسری بات کہتا ہے نا، اس سے میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے جلاد کو کہا کہ مار تلوار اس کو، قتل نہیں کرنا لیکن اس کے جسم کو کاٹ۔ تلوار چلائی، جلاد نے بوٹی کٹی اور وہاں وہ بوٹی حرکت کرنے لگی، خون کا فوارہ چلا اور اسلامی تاریخ جرأت، شجاعت، غیرت کا باب روشن ہوا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے ہاں اب بتا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول؟ کہتے ہیں ہاں۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسلم اللہ کا رسول ہوں؟ کو غصہ ہے، جلاد کہتا ہے مار تلوار۔ وہ پوچھتا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا رہا، اور اس کے بعد کسی کی رسالت کا وہ اقرار نہ کرتا اور نفی کرتا رہا، اور وہ جلاد کو حکم دیتا رہا، اور اس کے وجود کی بوٹیاں کٹتی رہی، لیکن جب تک یہ زندہ رہا، خون چلتا رہا، اس وقت تک اس نے ختم نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے اس کے اوپر اپنی جان دے دی، اور اس نے کہا کہ میں ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار۔ یہ صحابہ کرام کا موقف۔ اچھا، جو باقی بچے ان سے باتیں ہوئیں، صحابہ کرام جو ان پہ حملہ کیا نا، لڑائی ہوئی، تو اس سے پہلے ان سے جو باتیں ہوئیں، قریب تھا کہ معاملہ طے ہو جاتا۔ صحابہ نے سمجھایا رضوان اللہ عنہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ تو ایسا مسلمہ تو ایک پروگرام ہے اس نے بنا لیا۔ معاملہ تقریباً طے ہو چکا تھا اور ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ ایک کھڑا ہو گیا، کون؟ خواہ مخواہ۔ جب معاملہ تقریباً طے ہو جاتا ہے نا پنچایت میں، تو ایک ایسا آدمی اٹھتا ہے جو سارا کام خراب کر دے، اور وہ ہوتا ہے خواہ مخواہ۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا خواہ، کہتا ہے یار بات سنو، ہاں میں نے گفتگو سنی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قریش کا نبی محمد سچا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری نبی ہے. اور یہ جو ہمارا ہے نا مسلمہ، یہ جھوٹا ہے کیونکہ ہم نے خود بنایا. ہم نے خود بنایا نا. جب ہم نے اس کو خود ہی بنایا ہے تو یہ تو جھوٹا ہے. اور قریش کا نبی سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری نبی ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے. اچھا بھی وہ کیا کہتا ہے؟ قریش کے سچے نبی سے، قریش کے سچے نبی سے اپنا جھوٹا ہی بہتر ہے تو اپنا. بس یہ مسئلہ ہے قادیانیوں کا آج. یہ مسئلہ ہے قادیانیوں کا آج. آپ ان کی تاریخ پڑھیں، سارے حالات ہیں آپ کے سامنے، علماء ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. کوئی وقت تھا شروع میں ان کو کچھ شبہات ہوئے، لوگ ہوئے. اب نہیں، اب نہیں. اب تو بالکل یہ ایک منصوبے، سازش اور لالچ، طمع، خوف، ڈر، عالمی طاقتیں، یہ ساری چیزیں مل کے نا ان کا وجود قائم کیے ہوئے. جو پنجابی کہتے ہیں نا گل پایا ٹول بجانا ہی پہنتا ہے. تو اس نے کہا مسلمہ کذاب کے آدمی نے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قریش کا نبی سچا ہے. سمجھے گفتگو ہوئی نا صحابہ کرام کے اور ان کے آدمی کی. اور ہمارا جو ہے نا یہ جھوٹا ہے کیونکہ ہم نے خود بنایا. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. وہ جو مسلمہ کذاب کے سامنے جس نے اپنی جان دے دی اور بوٹیاں کٹوا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا اور اس کے ان کے خاتم نبیین ہونے کا اقرار کرتا رہا، لیکن مسلمہ کی جب بات آتی تو کہتا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتی تیری بات. ماننا تو دور کی بات ہے، میں تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جنگ ہوئی ان سے، لڑائی ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ، اس کو جوش آیا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے احد میں کافروں کا جنرل بن کے، اور بھی آگے پیچھے. میرا باپ بھی بہت مخالف تھا. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت اسلام دی ہے. آج بڑا موقع ہے اس جھوٹے نبی کے پیروکاروں سے میں لڑوں اور اپنی جان اس میں دوں. یہ بڑا موقع ہے گناہ معاف کرانے کا. تو اس کے بعد اس نے تیہ کیا کہ میں ان کے لشکر میں جاؤں اور فدائی کاروائی کروں. خالد بن ولید کمانڈر تھے رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا اکرمہ واپس پلٹو، پیچھے آؤ. اتنا تجربہ کار جنرل ایک ہلے میں نہیں جانے دوں گا، پیچھے ہٹو. انہوں نے کہا خالد رضی اللہ تعالی تو میرا کمانڈر ہے، تو میرا امیر ہے، اور میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا واسطہ دے کے بات کرے نا اس کی بات کو رد نہ کرو. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن. مجھے کٹنے دے خط میرے نبوت پر، مجھے کٹنے دے حرمت رسول پہ، کٹنے دے، مجھے کٹنے دے. یہ صحابہ کرام کا موقف تھا اور یہ پوری امت کا یہ موقف. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 32 جھوٹے آئیں گے، تو ایک قادیان میں ایک شخص کھڑا ہوا علماء میں. مسئلہ اصل یہ تھا کہ انگریز مجاہدین سے تنگ تھا، جہاد سے. اس نے کہا یار ان مسلمانوں کا یہ جو جذبہ ہے نا جہاد والا، یہ بڑا پریشان کیے ہوئے اور آج تک ان لوگوں کو پریشان کیے ہوئے. اس نے کہا یہ تو نبی کی بڑی بات مانتے ہیں، نبی کے علاوہ نہیں کسی کی مانتے، بس نبی کی بات پر تو پھر یہ جان دے دیتے. اچھا تو پھر کوئی نبی کھڑا کرے. تو انہوں نے اس کو کھڑا کیا غلام احمد قادیانی کو، اور اس نے کہا یہ وہی آئی ہے مجھے کیا، چھوڑ دو دوستو، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب دین کے لیے حرام ہے جنگ و قتال. یہ پہلی وہی آ گئی اس کو. تو یہ مقصد تھا اس کو کھڑا کرنے کا.
اور اس کی دو ہی خوبیاں ہیں، ایک جہاد کو حرام کرنا، اس کی مخالفت، ابھی تک یہ سارے ضروریت اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ سن چکے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر کے مسئلے میں اور دوسرے مسائل میں جہاد میں ان لوگوں نے غداریاں کی ہیں، غداریاں اور بڑے سنہری موقع پاکستان کے ضائع کیے ان لوگ۔ وجہ یہ، اور دوسرے یہ برطانیہ کے وفادار ہیں۔ یہ تو بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ میرا جو بابا تھا نا، دادا، اس نے اتنے گھوڑے اور اتنے ہتھیار دیے تھے، پر ہم تو تمہارے پرانے خادم ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے 50 الماریاں میں نے بھری ہیں تمہاری وفاداری کے لیے۔ اور اسی کا صلہ ہے کہ آج لندن جیسا شہر دنیا میں، اور اس کے باہر کتنے ایکڑ جگہ ان کو ملی ہوئی ہے، اور وہ یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں، ان کو خود کاشتہ پودا ہے۔ تو دراصل یہ دو اس کے مقصد تھے۔ اب یہ جو سامنے ہے، اس نے دعوے تو بہت کیے، تقریباً 220 دعوے بنتے ہیں اس کے، 220 اس کے دعوے ہیں اس کے۔ میں خدا ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، اور میں یہ کتے مار ڈاکٹر ہوں، میں سور مار ڈاکٹر ہوں، میں اتار ہوں، میں کرشن ہوں، میں انسان کی جائے نفرت ہوں، میں وہ ہوں، یہ چھوڑ مفروض۔ لیکن دو جو دعوے ہیں نا، ہم اس کو سامنے رکھیں کہ دو دعوے ہیں بڑے، ایک نبی رسول ہونے کا اور ایک مسیح موعود ہونے کا۔ جو پہلا دعویٰ ہے نا اس کا، نبی رسول ہونے والا، جس نے دعویٰ کیا ہے، تو اپنے کلام کے لحاظ سے یہ خود کافر ہے، کیونکہ حمامت البشرا اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ مجھے نبی ماننے والے کذاب، دجال، لعنتی ہیں۔ اور یہ لکھتا ہے ازالہ اوہام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ لکھتا ہے حقیقت النبوہ میں، آسمانی فیصلہ میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے، کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اپنے اس کلام کی روح سے مرزا کافر ہے، الجھا ہے۔ حافظ صاحب اجازت دیں تو شعر پڑھ لیجیے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہوں پھنس گئی۔ اتباع بتاؤ تو عبارتیں موجود ہے کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی اور رسول ہونے کا اس نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں۔ آپ نصوص سن چکے ان کے لحاظ سے یہ نبی رسول نہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ مغالطے کہہ لو یا شبہات ڈالتے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے پہلی سورت فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے 5ویں پارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہید اور نیک۔ اب یہ چار گروہ ہیں انعام یافتہ۔ تو تم کہتے ہو کہ اب کوئی انسان سچ بول بول کے، سچائی کو اختیار کر کے صدیق بن سکتا ہے، نفل نوافل پڑھ کے، تقوی کر کے، گناہوں سے بچ کے نیک بن سکتا ہے، جہاد میں جا کے کوشش کر کے تو وہ شہید ہو سکتا ہے۔ یہ تین تو قائل کے ہو سکتے ہیں، یعنی انسان صدیق بھی ہو سکتا ہے
اور نیک بھی ہو سکتا ہے اور شہید بھی ہو سکتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبوت نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ ہیں 4 گروہ، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا. تو 3 کے تو تم قائل ہو کہ ہو سکتا ہے، نبوت نہیں ہو سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ قرآن کہہ رہا ہے، یا یہ دجل ہے، مغالطہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ. ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی راہ. ہم یہ نہیں مانگتے کہ ہم یا اللہ ہمیں نبوت دے، ہمیں صداقت دے، ہمیں صالحیت دے، ہمیں جو ہے وہ شہادت دے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مانگتے ہیں، لیکن اس عید کا مطلب میں بتا رہا ہوں. وہ تو ہم مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں شہادت دے، اللہ میں نہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یعنی یہ جو مغالطہ ہے نا، میں اس پر بات کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ گروہ ہیں 4، تو باقی کا تم جو کہتے ہو وہ جاری ہے. حالانکہ 4 چیزیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سے، تو اس کا مطلب نبوت بھی جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے، اور کوشش کر کے نبوت بھی مل سکتی ہے. تو یہ مغالطہ ہے. یہاں یہ مانگی نہیں جا رہی نبوت، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا. اسی طرح یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں. یہ پہلا پارہ ہے نا، تو سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا مومن کون ہیں؟ جو ایمان، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ 5 صفات رکھنے والے کامیاب لوگ ہیں اور یہ ہدایت پر ہیں. اور یہ 5 صفات ہیں. پہلی صفت ہے کہ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، لیکن مانتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، پوری طرح اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. اب یہاں سمجھ آ رہی ہے آخرت کو مانتے ہیں. سارا قرآن بھرا ہوا ہے، یا توحید ہے، یا رسالت ہے، یا آخرت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے، اور آخرت کے یعنی جو پیچھے نبی آئے گا نا اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی یقین رکھتے ہیں. حالانکہ یہ آخرہ لفظ ہے، وبالآخرہ ہم یوقنون. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سارا، بس کھینچا تانی کر کے تو وہ اپنا، کیونکہ میں نے بتایا نا ایک دعویٰ کر لیا، ایک پروگرام منصوبہ جو بنا لیا. میں نے سنایا آپ کو کہ اس نے کہا قریش کے سچے نبی سے اپنا بہتر ہے تو اپنا اب اس کو وہ نبھانا ہے. اب یہ تو کوئی نہیں نا کہ ابو جہل نے آ کے کہا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کہنا چاہیے تھا نا کہ ہمیں ہدایت دے، نہیں ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، کوئی عذاب لا. ہمیں وہ ہدایت بھی گوارا نہیں ہے جو محمد کے ذریعے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا تو کوئی حل نہیں نا، اٹھ درمی یا ایک منصوبہ بنا لینا طے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی خاتم کا معنی مور ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے خود نبی نہیں بنے گا، اور جس پر محمد رسول اللہ مور لگا دیں نا، ٹھپا لگا دیں، وہ نبی بنے گا. یہ مطلب ہے اس کا. پہلے تو یہ غلط ہے معنی. پھر جیسے قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، ایسے حدیث جو ہے جو فسر بعض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا. آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، الذی لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے واضح بات کر دی خاتم النبیین کی. اور پھر صحابہ کرام کا اجماع اس پر، اتفاق ہے سب پر. دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ میں مور لگاتا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا گرداسپور کا آدمی، غلام محمد، وہ نبی ہوگا؟ کہاں ہے یہ؟
کہاں کب آپ نے بولا؟ ایک وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل نبی نہیں ہوگا، تشریعی نبی نہیں ہوگا، شریک احکام لانے والا، ہاں ذلی نبی، ذل کہتے ہیں سائے کو عربی میں، بروزی نبی، بروزی فارسی میں سائے کو کہتے ہیں، اس نبی کے سائے میں اور اس کے تحت وہ ہوگا، شریعت یہی ہوگی، جب شریعت یہی ہے کامل مکمل ہے تو تجھے پنگا ضرور لینا۔ میں نے پہلے بتایا نا مکمل بھی ہے اور عالمی رسالت، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی مستقل شریعت والا نہیں آئے گا، ذلی بروزی آئے گا۔ اچھا بھی لا الہ الا اللہ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، اصل وہی بات ہے نا، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا یہ دجل دیتے ہیں۔ اب یہ لا جب داخل ہو نا نکرہ پر تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنس کی نفی ہوتی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ اپنے اختیارات والا، نہ اللہ کے دیے اختیارات والا، نہ مستقل، کوئی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ، یہ لا ہے۔ ایسے ہی ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، نہ ذلی نہ بروزی نہ متبع شریعت نہ غیر متبع شریعت، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ؟ اور پھر یہ جو ہے نا بس دجل ہے، فریب ہے، سازشیں، میں نے جیسے بتایا برطانیہ، امریکہ، غیر ملکی طاقتیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کو رکھنا ڈالیں کریں، تو ان کی یعنی ان کے ساتھ تائید ہے اور یہ سارا، اور بالکل یہ انہی کے کہتے ہیں۔ دیکھو نا ہم جب پاکستان تقسیم ہوا، یعنی یہ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا، اچھا جی بھئی یہ نواب تھے، بھی تم ان سے پوچھو، قانون تو یہ بنا تھا نا کہ جو مسلمانوں کے اکثریت داتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھا گیا جی جناب تمہاری ان کی کتنی تعداد تھی وہاں کہ تم نے یا ہندوستان میں رہنا ہے یا پاکستان؟ کہتا جی نہیں ہم نے، اور ان لوگوں نے غداری کی، ان کے اس کہنے کی وجہ سے گرداسپور کا ضلع کاٹا گیا، پہلے ادھر آنا تھا، کاٹا گیا اور ساتھ ملا، اس وجہ سے یہ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ ایک ہی واحد وہ راستہ ہے جو ملاتا ہے کشمیر کو، اور وہ وہاں سے جاتا ہے گرداسپور۔ چلو تم نے یہ کیا، ادھر کیا، اور جب پاکستان بن گیا تو یہاں آگے، یہاں بیٹھ گئے پاکستان کے سر پر ربوہ بنا کے، یہاں آگے بیٹھ گئے سازشیں کرنے کے لیے۔ اور پھر جب محمد علی جناح فوت ہوئے تو ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کو کہا گیا کہ تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا مجھے یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو، اور یا مجھے کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیسی حکومت ہے اور کیسا ملک ہے اور کیا آئین ہے اور کیا قانون ہے اور کیا چل رہا ہے، بس وہ غیر ملکی سازشیں۔ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ دعوت، ایک اور دعویٰ ہے وہ ہے مسیح موعود۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا لقب تھا مسیح۔ مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنے والا۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو معجزے دیے ان کے حالات کے مطابق۔ ان کے دور میں طب کا بڑا عروج تھا تو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے اس وقت کے یونانی اطباء کے توڑ کے لیے کہ وہ کوڑی کو ہاتھ پھیرتے، پھل بیری کو ہاتھ پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ مسیح ان کا لقب ہے۔ اب حدیث میں موجود ہے کہ مسیح نے آنا ہے، تو اس نے یہاں سے سوچا کہ بڑا کام بنے گا کہ مسیح نے آنا ہے، مسیح موعود، موعود میں نے وعدہ کیا، تو جس مسیح کا وعدہ کیا گیا میں وہ ہوں، وہ میں وہ ہوں۔ اچھا دیکھو نا عیسیٰ نہیں اس نے کہا، تو عیسیٰ میں بات نہیں بنتی تھی نا، یہ دجل ہے، وہ غلط ہے۔ مسیح کہا، مسیح تو کا لقب ہے نا،
وہ دجال کا اصل میں یہ وہ مسیح ہے. دجال کو بھی تو مسیح کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. کہا نا اس کے بھی تھوڑا سا بہنگا سا تھا نا وہ. ہاں وہ تو کچھ بات کچھ آتی ہے سمجھ بنتی ہے. بارہ تو اس نے کہا مسیح موعود ہوں میں, اس نے یہ دعویٰ کی. اور عموماً جو ہے نا یہ قادیانی جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پر بات ہو, یہ مسیح موعود پر بات ہو. اچھا اب آدمی سوچتا ہے کہ بات تو غلام احمد قادیانی کی ہونی چاہیے جو اصل مسئلہ ہے. دیکھو یہ سوچ, دیکھو غلام احمد قادیانی پہ بات ہونی چاہیے, اس کی سیرت زیر بحث لاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے, انہوں نے اپنی سیرت پیش کی وہاں کھڑے ہو کے صفا پہاڑی پر. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا پڑا ہوا ہے کہ حال وجدتمونی صادقا و کاذبا, تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. تو غلام احمد قادیانی کو لا, اس کے بیٹے نے کتاب لکھی سیرت المہدی, پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. اس کو تم نبی کہتے ہو مسیح, اس کو پہلے ہمیں پڑھنے تو دو کہتے ہیں. وہ تو اس کے اندر نا بس وہ خود اس کے بیٹے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے مسیح موعود. جب بھی کسی مسلمان عالم سے بات کریں گے, مسلمان کسی سے بات کریں گے تو یہ ان کا مغالطہ ہے دجل کہ غلام احمد قادیانی کو پیچھے رکھیں مقدس گائے کی طرح, اور مسیح موعود جو ہے موٹی سی بات ہے عیسی علیہ السلام آنا ہے یا نہیں آنا, زندہ ہے یا فوت, یہ غلط موضوع ہے. تم غلام احمد قادیانی کی بات کرو, نہیں اس پر بات کر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں مسیح موعود کے موضوع کو پسند کرتے. موٹی سی بات ہے نا, غلام احمد کا مسئلہ ہے نا, تم اس کو کچھ مانتے ہو, نبی مانتے ہو, مسیح موعود مانتے ہو, جو اس کی بات کریں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک نارمل صحیح عقل انسان نہیں تھا اور تم اس کو نبی تم مانتے ہو. ہم تو یہ بات ہم بتا دیں, اس کو نہیں زیر باس لائیں گے نا, کیونکہ اس کی سیرت بڑی عجیب ہے کہ ان کی ماں کہتی ہے, غلام احمد قادیانی کی بیوی, ساری عمر میں پریشان رہی, مرزے کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ دایاں پاؤں والا جوتا کون سا ہے اور بائیں پاؤں والا جوتا کون سا ہے, میں تو پریشان. پھر میں نے 2 دھاگے باندھے مختلف رنگوں کے کہ ان کو پتا نہیں چلتا تھا, اتنا وہ اس کا وہ کند ذہن تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی عقل, شعور, دانش مندی, سوچ و بچار, سوجھ بوجھ, فہم و فراست جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو نہیں لاتے, وہ زیر باس نہیں لاتے, کیونکہ اس کے حالات زیر باس لائیں گے تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اچکن کے بٹن جو ہے نا اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر, اس میں تو یہ لکھا, وہ نہیں لیں گے. نہیں مرزا صاحب پر بات نہیں. بھائی کیوں نہیں ہوگی, اس کو لاؤ نا میدان میں, اس پر بات کریں. کہتا ہے نہیں, کیوں, اس کے حالات میں تو پھر یہ بات آئے گی کہ پیشاب کی بھی بیماری تھی اور گڑ کھانے, گڑ جب شوگر ہوگی تو پیشاب تو آئے گا, تو گڑ بھی رکھتے تھے پاس کھانے کا اور ڈھیلے بھی رکھتے تھے طہارت کے لیے, پیشاب کو خشک کرنے کے لیے. اچکن کی 2 جیبیں تھی, لہر میں آ کے کبھی گڑ سے پیشاب خشک کرنا شروع کر دیتے اور ڈھیلا منہ میں ڈال لیتے. کیا بات, کیا بات. اب یہ باتیں آئیں گی نا, اس لیے اس کو زیر باس نہیں لاتے. میرے ساتھ ایک آدمی وہاں نا تو ایسی باتیں ہونے لگی, تو کہنے لگے جی اس کا باپ جو تھا نا غلام احمد کا, مرتے وقت اس نے اپنی برادری کٹھی کی. اس کے 3 بیٹے تھے, یہ غلام احمد کے 2 اور بھائی تھے. اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ. اس نے اپنی برادری کٹھی کی, نے کہا یار سنو بات سنو, میرے 3 بیٹے ہیں, یہ جو 2 ہیں نا ان کے متعلق تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ کمائی کر لیں گے اپنا. یہ جو ہے نا غلام احمد, میں اس کے متعلق بہت فکر مند ہوں کہ یہ کیسے کھائے گا, بچوں کو کہاں سے کھلائے گا, اور میں اس کے بارے میں بڑا پریشان ہوں. تو میں نے اس کی بات میں نا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے, استدراج کہتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا اچھا, اللہ لوگ قسم کا آدمی تھا. کہتا ہے ہاں اللہ. میں نے کہا جس کو آج کل کہتے ہیں مسیطر, ہاں آپ نے بالکل مرزا صاحب کو بالکل صحیح سمجھا. اچھا یعنی اس کو دنیا کی, میں نے کوشش کی نہیں دنیا بادشاہ. میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ
کہ بچپن کے اندر بچوں کے ساتھ لڑکے جو ہم عمر تھے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بورا لا دوں. اس وقت چینی کو بورا کہتے تھے. میں بورا لا دوں. انہوں نے کہا بورا کہاں سے لائے گا؟ کہتا گھر سے چرا کے لاتا ہوں. کہتا لاؤ. گیا آنکھ بچا کے, یعنی حریص کہہ لو, بھوکا کہہ لو, جو مرضی تم کہہ لو, تم کو گھر میں گیا بچا کے ادھر دیکھ کے نا تو اپنی جیبیں بھر لی بورا سمجھ کے, ادھر بھی بورا, اور آ کے اس کو مٹھی دی, مٹھی اس کو دی, مٹھی خود. جب سامنے پھکے مارے نا تو چھینکے لے لے کے برا وہ نمک لے آیا. حریص بھی دیکھ لو اور عقل بھی دیکھ لو. اس کو اللہ نے ذلیل کرایا اس کو. میں نے کہا اسی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اسی کی بات کر رہے ہو جو اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے گیا تھا, جب تک ختم نہیں ہو گیا اپنی کے لیے گھر نہیں آیا تھا, اس کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا جو سیال کوٹ کے باہر عرضی نویسی لکھتا تھا 5 پیسے لیتا تھا, چلو کوئی پیسہ کما لے, وہ کما لے, اس کی بات کر رہے ہو؟ اور پھر ترنگ میں آ کے امتحان بھی دے دیا اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گیا. میں نے کہا اس کی بات کر رہے ہو جس نے اپنے مریدوں پر ٹیکس لگایا, جس نے گورنمنٹ برطانیہ کو خط لکھے کہ میں نے تمہارے لیے آگے سارا یہ اپنی آخرت خراب کی ہے تو میرے ساتھ تعاون کرو. اس کی انہوں نے کتابیں ڈالی. یہ جو تم نے سنا ہوگا نا مشہور ہے کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں بد اخلاق, یہ قادیانی وہ بد اخلاقی یہی ہے کہ جب غلام احمد کی بات سناتے ہیں علماء تو پھر کو غصہ چڑھتا ہے. کتابیں اس نے رکھی اس میں تھیلے میں, کہتا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ لوگ جو ہے نا جانی دشمن ہیں اور آپ کا اخلاق. تو خیر مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ اس کو پیچھے رکھتے ہیں, اس کو آگے لاؤ. اچھا چلو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح موعود کا موضوع کیوں سامنے لاتے ہیں. نمبر 1, جب مرزائی سے بات ہوگی نا عالم کی یا مسلمان کی, وہ ایتیں پڑھے گا نا, قرآن کی ایتیں پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافق, یہ پڑھے گا اور ایتیں پڑھے گا. اب سننے والوں کا علم تو پورا سا ہوتا ہے, وہ کہیں گے ایسے مولویوں نے شور ڈال رکھا ہے, مرزائی کافر ہے, مرزائی کافر ہے. یہ بھی کوئی مسلمانوں کا فرقہ, قرآن پڑھ قرآن. عوام الناس کا کیا؟ وہ ایک حج کر کے آیا, محلے والوں نے پوچھا یار وہ عربی وہاں تھے, تجھے تو عربی نہیں آتی تھی, کیسا پایا تو نے ان کو؟ کہنا یار بڑے چنگے بندے نے, بڑے ہی چنگے نے عربی. کہنا ایک بار میں نے غصہ آ گیا, میں نے گانا کٹی گیا, ماں پہن دیا, وہ کو قرآن ہی پڑے گی. عوام الناس کا کیا؟ عوام الناس جب بات سنیں گے میں مولویاں روڑا پایا, میں بھی مسلمان ہی نہیں ہے تو قرآن پہ پڑھتا, یہ فائدہ ان کو ہو جائے گا. یہ مسیح موعود کا موضوع اس لیے. نمبر 2, مسیح موعود کا کیوں موضوع ان کو پسند ہے؟ کیونکہ یہ سراسر ایمان بالغیب ہے. جب ہم نے رسول کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہم نے ماننی, عقل میں آئے یا نہ آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو درجے ملے تو اس لیے ملے کہ کفار قریش کہنے لگے کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں نا, میں وہاں رات کی چند گھڑیوں میں گیا ہوں اور میں وہ بیت المقدس وہ سارا میں دیکھ آیا ہوں. تو نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا بلال وغیرہ یا دوسروں کی غریب غربوں کی بات ہو, تو پنچایت کا آدمی, مکے کا سردار, اتنی کچی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا. کہتا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جو کہا سچ کہا, جو فرمایا سچ کہا, میں مانتا ہوں. اب یہ ایمان ہے نا. تو اب جب یہ عالم بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, چوتھے آسمان پر ہیں, حدیث ہیں صحیح متواتر ہیں, قرآن وہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں, اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوا, مرا نہیں ہے. اچھا تو جب وہ بیان کرے گا عالم تو وہ کہے گا لو جی آ سن لو, دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک انسان چوتھے آسمان پر موجود ہے. اب بتاؤ وہ چوتھے آسمان پر ہے, کھاتا کیا ہے, اور پھر وہ قضائے حاجت کہاں کرتا ہے. ہاں 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 ہاں. تو لوگوں کے پاس تو علم ہے نہیں ہے نا.
اور عقل کو آگے رکھتے ہیں. اور یہ بھی بات سن لو, جو عقل کو آگے رکھتے ہیں نا وہ بے عقل ہوتے ہیں. عقل تو اللہ دی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے, اگر مقابلے میں عقل ہے تو شیطان نے پیش کی, وہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام لوگ تو ہر بات عقل پہ پرکھتے ہیں نا, وہ کہیں گے ہاں ہاں, حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جنت کے اندر جب جنتی بڑا کچھ کھائیں گے, پرندے بڑا کچھ ملے گا, بس دعا کرو اللہ منا نسل کا جنت الفردوس. اچھا تو اتنا کچھ ہو بس ڈکار آئے گا ہر شے حضرت, رب تو رب ہے. میرا مطلب ہے جو کھانے کے لیے جنت میں نعمتیں دے سکتا ہے سر, اس کو نہیں سارا وہ رب تو رب ہے, یا سب کچھ کر سکتا ہے. عیسی علیہ السلام کھاتا ہے پلاتا ہے, وہ اللہ جانے اور عیسی علیہ السلام جانے. آپ کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے بھی انہوں ماریے تاکہ جگہ بڑھے آنے. اصل مسئلہ یہ ہے. خیر, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ موضوع ان کو پسند کیوں ہے, یہ دوسری بات. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ بحث ہوگی نا, اگر تو مرزائی جیت گیا تو بلے بلے ساری مرزائیت جیت گئی, گڈی چڑھ گئی. جے ہار گیا تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح وہ زندہ ہیں یا فوت ہوئے ہیں, حیات مسیح اسی میں رہے گا نا. غلام مت مقدس گائے کی طرح محفوظ ہے مرزائیت, تو ویسے کی ویسے رہے گی. یہ مغالطہ اس کو کہہ لو یا چکر کہہ لو, یہ بڑا چکر ہے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ تم غلام احمد پر بات کرو. تو یہ تین ان کے وہ ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, انہوں نے کتاب لکھی القادیانیہ. وہ یہ موضوع زیر باس لائے ہیں. اس میں نے پھر اس کے مطالعے کے بعد میری ایک سے بات ہوئی تھی, تو وہ کہتا تھا, یہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو مسیح موعود کہ وہ آئے گا اور اس کا وعدہ ہے, یہ تم نے کہاں سے لیا؟ مجھے پتا تو تھا الحمدللہ, حدیث میں آتا ہے. تمہیں نہیں پتا؟ نہیں, مجھے بتاؤ نا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے کہ مسیح آئے گا؟ تم جو کہتے یہ موعود اس کا وعدہ ہے, مجھے پہلے یہ تو بتاؤ. عربی میں کہتے ہیں نا اسبت الفرش ثم العرش, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کہتے ہیں حدیثوں میں موجود ہے. میں نے کہا اچھا حدیثوں میں موجود ہے, مسیح کے آنے کا ذکر ہے؟ کہتا ہاں بڑا ذکر ہے, بہت زیادہ. اچھا, میں نے کہا جب حدیث میں اس کے آنے کا ذکر ہے تو کچھ علامتیں بھی ہیں, نشانیاں بھی ہیں, اور وہ 21 ہیں. آپ مجھے ثابت کر دیں کہ ان 21 میں ایک بھی غلام احمد میں ہو, اور ہم اللہ کی توفیق سے ثابت کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے غلام احمد میں. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام مسیح جو ہے, اس کی ماں کا نام مریم, اس کی ماں کا نام چراغ بی بی. وہ اترے گا دمشق کی مسجد پہ, اور یہ پیدا ہوا, اس نے دمشق دیکھا ہی نہیں. اور وہ آئے گا خنزیر کو قتل کرے گا, حدیث ہے. اور اس کے دور میں ریوڑ چلتے تھے خنزیروں کے. وہ آئے گا صلیب کو توڑے گا, عیسائیت ختم کرے گا. اور یہ تو محکوم تھا, اور وہ جو انگریز تھے برطانیہ حکمران, وہ عیسائی تھے, عیسائیت عروج پر تھی. حدیث میں کہ عیسیٰ آئے گا حاکم بنے گا, اور یہ محکوم تھا. حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا مال عام ہو جائے گا, یہ بھوکا مرتا رہا لوگوں سے ٹیکس, حتیٰ کہ قبر دفن ہونے کے بھی پیسے لیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ حج کرے گا. یہ نہیں گیا نہ مکے نہ مدینے, اور سبب دو تھے, ایک بیمار تھا اور ایک ڈرتا تھا. وہاں حکومت, یہاں تو انگریز تھا, وہاں تو نہیں تھا نا, انہیں جانے مسلمہ کذاب والے راستے میں چلا دینا تھا. کوئی بات ہی اس کے اندر مسیح موعود والی ہے ہی نہیں. وہ ساری باتیں جو ہیں وہ باقی ذات مسیح وفات مسیح ایک مستقل موضوع ہے. وہ دجل اس میں بھی یہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وفات کا پہلے ذکر ہے اور اٹھانے کا بعد میں ہے, لہذا وہ فوت. حالانکہ یہاں یہ بات نہیں ہے,
یہاں ترتیب نہیں ہے، یہ تو جمع ہے کہ دو کام میں کروں گا اے عیسیٰ علیہ السلام، تجھے موت بھی دوں گا اور تجھے اپنے پاس اٹھاؤں گا۔ اب اس میں سے پہلا کون سے ہے، دوسرا کون سے، قرآن واضح کر رہا ہے۔ القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اور یہاں سورہ مائدہ کے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح بیٹے مریم کو قتل کر دیا تھا، وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا نہ سولی چڑھائے، ولکن شبہ لہم، اور ان کو یہ شبہ ڈال دیا ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ نے فرمایا یہ وما قتلوه یقینا، انہوں نے نہیں اس کو کیا قتل، کی بات ہے، یہ اتباع ظن کرتے ہیں بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، بڑی اس کی طاقتیں ہیں، لیکن طاقت حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ بندوں کو اللہ نے یہ بات سکھائی سمجھائی بھی جب اللہ طاقت اختیار دے دے نا حکمت کے مطابق، میں اتنی طاقت رکھ کے حکمت کے مطابق تم عارضی مالک ہو کے اپنے سے باہر ہو جاتے ہو، عزیز ہے اور حکیم ہے، طاقت حکمت کے مطابق۔ تو اب یہ واضح قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی وہ نہیں مرا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں جمع ہے، جمع کی گئی بات، یہ ترتیب مراد نہیں ہے۔ اور پھر اس میں مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے اس ایک آیت پہ کتاب لکھی ہے شہادت القرآن۔ شاید پوری دنیا میں اپنے علم کے متعلق بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی زبان میں اس ایک آیت پر اتنی مفصل تفسیر نہیں ہے جتنی مولانا میر سیال کوٹی کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر یہ علماء اہل حدیث کو اللہ نے اعزاز بخشا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا تزال طائفۃ منصورین الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، حق پر رہے گی، اور وہ رسول اللہ کی جماعت ہے، اس کا تجربہ کرنا ہے تو کر لو، چوک میں بیٹھو، ویگن میں بیٹھو، فیکٹری میں بیٹھو، شادی کا مجمع ہے، کوئی اور غمی کا اجتماع ہے، لوگ جہاں بھی چار اکٹھے ہوں گے، کوئی بات چلے گی، مثلا درود شریف کی چلے گی، وہ کہے گا یار وہ ہمارے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ درود شریف ہے، وہ کہے گا میرے باب میں، اور یہ جو بیٹھا ہے رسول اللہ کی جماعت والا یہ کہے گا قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ وہاں بحث چلے گی نماز کی، وہ کہے گا وہ بنا یہ بات، وہ کہے گا قال رسول اللہ۔ یہ جو رسول اللہ کی بات کرتا ہے نا، رسول اللہ کی حدیث میں، یہ رسول اللہ کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت نے ہمیشہ جو ہے نا حرمت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا الحمدللہ یہ دفاع کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں جب گستاخی انہوں نے کی تو انہیں صارم المسلول لکھی، اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس ظالم نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا مقدس رسول، اور جس نے وہ شائع کہ اس کو غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس کو ختم کیا۔ اور جب اعلان ہوا دنیا کے اندر کہ ایک کتاب لکھی جائے سیرت پر، تو اس میں 1100 کتاب لکھی گئی، سب سے پہلا نمبر اہل حدیث کے حصے میں آیا الرحیق المختوم۔ اور جب بھی تحریک چلتی ہے آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ یہ پیش اسی طرح اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی جماعت سب سے پہلے سامنے، دوسرے بھی آئے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شائع کیا سارے ہندوستان کے علماء، اور بتایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ، اور پھر چلتا رہا۔ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اب میں ان کا وہ آخری بات کرنے سے پہلے ان کے ایک شاگرد تھے مولانا عبداللہ معمار، بہت ماشاءاللہ کام کیا علماء اہل حدیث نے، انہوں نے کتاب لکھی محمدیہ پاکٹ بک، اس کی کتاب ہے احمدیہ پاکٹ بک، علماء اس کا جواب ہے محمدیہ پاکٹ بک۔ اب میں آپ کو محمدیہ پاکٹ بک کی تھوڑی سی افادیت بتاتا ہوں۔ اتنی زبردست کتاب ہے کہ جب میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کام کراتا ہے، میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں یہاں سے وہ محمدیہ پاکٹ میں اٹھا کے ساتھ لے گیا، دیکھو اللہ نے کام کرایا، حالانکہ عموماً وہاں سے کتابیں ادھر لاتے ہیں، تو میں یہ لے گیا۔ تو ایک مولانا یونس صدیقی صاحب ہیں، کراچی میں بھی ریٹائر ہوئے ہیں، سوریہ کی طرف سے پڑھاتے تھے، ہمارے دوست تھے، تو وہاں جب وہ فارغ ہوئے نا تو مجھے تو پاکستان میں تو وہ گیا تھا افریقی ملک ہے سیرا لیون، وہاں اس کو بھیجا۔
جب اس کو فیصلہ ہوا تو اس نے حالات معلوم کیے، اس کو پتا چلا کہ وہاں مرزائی بہت ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں ان کی دال نہیں نہ گلی تو افریقہ کے ملک دور دراز کے نو مسلم وہاں، اور وہاں لوگوں کو پتہ تو تھا نا، یہ سوچتے بھی ایک اسلام ہے، ایک اسلام ہے مسلمان، اور ہندوستان پاکستان میں بڑے مسلمان ہیں، اور وہ شلوار قمیص پہنتے ہیں، چکن پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں عموماً علماء ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان سادہ لوگوں کو وہ اسلام ہو، وہ ہمیں وہ قرآن، وہ محمد، وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، ان کو ملا اتنے یہ ظالم ترقی کر گئے، کئی افریقی ملکوں میں وزارت تک پہنچ گئے۔ نیب صدا سعودی عرب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس فتنے کو دیکھا اور افریقی ممالک میں علماء بھیجے، پھر وہ ان کو سمجھ آئی۔ تو اس نے وہاں جانا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں مرزائی بہت ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا فکر نہ کر، میں نے محمدیہ پکڑ بک اس کو دی، میں نے کہا یہ کتاب لے جاؤ، 3 دفعہ پڑھو شروع سے لے کے آخر تک، جو مرزائی بات کرے گا بحث کرے گا اس کے اندر موجود ہوگا۔ 2 سال بعد اس کی میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا عبدالغفار کمال کتاب ہے محمدیہ پکڑ بک۔ یہ مولانا عبداللہ معمار شاگرد تھے مولانا ثناء اللہ سے، باقی مولانا ثناء اللہ برصری رحمہ اللہ کا تو وہ ایک ہی واقعہ کافی ہے، میں آخر میں وہ آپ کو سنانا ہوں کہ جب تنگ آ گیا نا مرزا اس سے مولانا ثناء اللہ سے، یہ تو جناب قادیان پہنچ گئے اور سارا کتاب بھی اتنے، بلکہ تھوڑی سی اور میں بات کر، ایک دفعہ کہیں نا ایک بات ہو گئی میری، دیکھو باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر حنفی سے، حنفی کو یہ شاخ ہے نا دیوبندی، ان سے میری بات بس پرانی بات، تو اصل میں وہ یہ کہنے لگا کہ ہماری خدمات ہیں، ختم وہ تو تم کچھ نہیں کر، میں نے اس کو کہا دیکھو بات سنو، تم نے ایک میں بات کر رہا ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ایک بات میں نے اصل میں حدیث کی بات کرنی ہے، تو میں نے یہ بات ہوئی تو میں بتا رہا ہوں ہمارے بھائی ہیں، میں نے کہا الحمدللہ تمہاری خدمات ہیں، اللہ قبول فرمائے، تم نے کہا لیکن ہم سے زیادہ نہیں۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا آپ نے مبلغین رکھے ہیں، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے تعامل لیتے ہیں؟ ہاں لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں۔ آپ یہ سارا وہ کرتے ہیں نا؟ ہاں۔ تو آپ کے سارے علماء کی کتابیں جو آج تک لکھی ہیں مرزائیوں کے خلاف وہ یہاں رکھو، میں اکیلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کی کتابوں کی یہاں ڈھیری لگاؤں گا، دیکھیں گے اکیلے ثناء اللہ امرتسری کی کتابوں کی ڈھیری ان سب سے بڑھتی ہے کہ نہیں۔ بس ایک بات ہوئی، ہم نے آپ کو سنا دی، وہاں ہم نے کی، مسکرانے لگ گیا۔ اور مولانا محمد علی، مولانا لال حسین اختر مناظر تھے، پہلے وہ مرزائی تھے، وہ الحمدللہ دیوبندی ہو گئے، الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا، مناظر تھے بڑے زبردست مرزائیوں کے خلاف، ان کے تھیلے میں محمدیہ پاکٹ وہ کرتے تھے۔ تو مقصد یہ علماء علی کی، اب میں مولانا ثناء اللہ صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، بیان ختم رحمہ اللہ۔ مرزا تنگ آ گیا، کہنے لگا اس نے اتنا تنگ کیا ثناء اللہ نے مجھے، تو اس نے 1907 میں اشتہار نکالا، یا اللہ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں نا اور یہ ثناء اللہ مجھے بدنام کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہر جگہ ذلیل کرتا ہے، تو اس کو میری زندگی میں مار اور ہیضے کی بیماری سے مار، اور اگر میں جھوٹا ہوں جیسے ثناء اللہ کہتا ہے اور وہ سچا ہے تو پھر مجھے اسی بیماری میں اس کی زندگی میں مار۔ 1907 میں اس نے اشتہار نکالا اور جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے وہ قبول کیا، وہ چیلنج، وہ بات قبول کی اور کہا کہ یا اللہ فیصلہ ہو جائے، لوگ پریشان ہیں، فیصلہ ہو جائے۔ اچھا اس نے بڑی نا وہ بھی بڑے موضوع ہے کہ وہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، وہ فلاں مرے گا، وہ یہ ہوئے گا، اس کی بڑی پیشین، کبھی پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی، کبھی کوئی دعا، ایک ہی دعا اللہ نے اس کی قبول کی۔ اللہ نے چلو ٹرے دنیا جا رہا، چل ایک دی شیطان دی بھی اللہ نے قبول کر لی سی، انہیں کہا یا اللہ جی ایک گل لینا تو پھر میں مہلت دے دے، انہیں مہلت منگی سی قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ مجھ پر نہ ہو، الی یوم یبعثون، اللہ نے کہا نہ یہ قیامت بھی تجھ پر، الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ نے اس کی بھی تو ایک دعا سن لی، بیچارہ لگا پھر، تو اس کی بھی ایک دعا اللہ نے قبول کر لی۔ یہ وہ یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں، ٹھیک 1 سال بعد 1900، یہ احمدیہ بلڈنگ ہے آپ کے، حکیم نور الدین کے بھی اولاد وہاں موجود ہے، یہ نیو اسپتال کے سامنے یہاں، تو وہاں نا یہ اس نے آخری وقت گزارا ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ جی اس کی آئی، وہ جی اٹھے، وہ جی دست آیا، وہ جی بیٹھے، وہ جی آخری جو وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھو، اللہ 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 اللہ
بارہ تو اخیر وہیں وہ گر گیا، پہنچا وہیں، وہ خمیر جہاں کی وہ خاک تھی، کلو شین یرجو الی اصلی، میں نے بتایا تھا نا محل مکمل ہو گیا، پیچھے لیٹرین رہی، بہرحال وہ وہاں مرا۔ 1908 میں تو شیخ الاسلام والمسلمین مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مردیو مناظرے ختم، میں ثناء اللہ کا وجود ہی تمہارے مرزے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ 40 سال زندہ رہے، 40 سال، کتنا بڑا نشان ہے، 40 سال۔ یہ 1908 میں مرا، اور مولانا صاحب 1948 میں پاکستان بنا، یہاں آئے، وہ سنائی پریس ابھی بھی سرگودا میں ہے ان کی اولاد کی، وہاں سرگودا میں ٹھہرے، 1 سال وہاں گزارا، اللہ نے یہ نشان لوگوں کو دکھایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شعر ہر کسی بھی کو پڑھتا ہے، میں ویسے صرف مولوی ثناء اللہ پر پڑھتا ہوں رحمہ اللہ، اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر عساکر الپاکستان۔ یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ 3 جنگیں لڑی ہیں، ساری دنیا کے جنگیں کٹے ہیں، ایک پہلے شکست کھا گیا، ایک اب گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے، تو اللہ سے دعائیں کرو، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس فوج کو قائم دائم رکھے، اور یہ دنیا کی عظیم فوج ہے الحمدللہ، باقی کمیاں کوتاہیاں نہیں دیکھتے، دعائیں کرو ان کے لیے، واللہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہاں کہاں کھڑے ہیں یہ الحمدللہ۔ اللہم انصر عساکر الپاکستان، اور اللہم انصر مجاہدین جو عرب دستہ ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو، سب کے لیے کیا کرو۔ اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔